है कि ये मौजू क्यों मुंतखब किया गया, मुतबादिल बयानिया, इसकी क्या कोई क्या ऐसी अहमियत है और इसका कोई ताल्लुक बनता है इस फोरम के साथ? इस फोरम का जो बुनियादी मकसद है इल्म को देसी बनाना, इंडिजनाइजिंग इल्म की जो करना है, उसका इससे क्या ताल्लुक बनता है? तो उसका मैं जवाब दूंगा कि इसका बहुत ही गहरा ताल्लुक है। और ये मैं आखिरी उम्मीद है जब मैं ये गुफ्तगू ख़त्म करूंगा तो ये ताल्लुक बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि इस मौजू का, जब शाहजेब साहब ने कहा कि मौजू बताइए, तो मैंने इस मौजू का इंतखाब इसीलिए अगरचे मैं इस मौजू पर पहले काम कर चुका हूँ, इस किताब का जो पूरा एक इंट्रोडक्शन है तफसीली, वो सारा इसी मौजू पर है, लेकिन मैंने इसलिए किया कि इल्म को अगर हमने देसी बनाना है तो हमें सिर्फ एक काम करना है कि हमें एक अपना बयानिया तश्कील देना है। और चूंकि बयानियों की कई किस्में हैं तो उसमें वो बयानिया हमारा बयानिया हो सकता है जो मुतबादिल बयानिया हो। लेकिन इसकी मैं वजाहत आखिर में करूंगा, पहले मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ तालिब इल्मों के नुक्ता नज़र ख़ास तौर पर कि ये बयानिया का जो लफ्ज़ है ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक बाकायदा हिस्सा बन गया है। चंद साल पहले तक ये लफ्ज़ रोज़मर्रा गुफ्तगुओं में मीडिया पर नहीं था। अब आप मीडिया के टॉक शोज देखें, अखबारात में देखें, आम लोगों की गुफ्तगू, तो ये बयानिया का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो चूंकि जब कोई चीज़ राइज हो जाती है, आम हो जाती है, तो लोग उसको अनक्रिटिकली उसको कबूल कर लेते हैं, उस पर गौर नहीं करते। लेकिन इसके बहरहाल असबाब हैं कि पिछले चंद सालों में आखिर क्या वजह है कि इस जो इस्तिलाह थी ये कैसे आम रोज़मर्रा की लुगत का हिस्सा बने। असल में तब्दीली ज़ाहिर है एक तवील प्रोसेस होता है, लेकिन हमें उस वक्त पता चलता है जब तब्दीली रुनमा हो चुकी होती है। तो बयानिए की जो कहानी है, बयानिया बुनियादी तौर पर एक लिटरेरी टर्म है, एक फिक्शन की इस्तिलाह है। यानी अदब में जिसको हम अफसानवी अदब कहते हैं और अंग्रेजी में जिसको फिक्शन कहते हैं, जिसमें नावल और अफसाना शामिल हैं, शॉर्ट फिक्शन या लॉन्ग फिक्शन शामिल हैं, ये बुनियादी तौर पर उसकी इस्तिलाह थी नैरेटिव। लेकिन 1960 के बाद आलमी सतह पर और जो आलमी तनकीदी फिक्र थी उसमें बाज़ बुनियादी नौइयत की तब्दीलियाँ हुई, और ख़ास तौर पर जो स्ट्रक्चरलिज्म, साख्तियात का एक मकतब फ़िक्र आया, तनकीद में मकतब फ़िक्र आया, तो उसके बाद बहुत सी तब्दीलियाँ हुई, बहुत सी नई इस्तिलाहात आईं। उनमें ये बयानिया की इस्तिलाह थी, इसका जो रिवाज था वो बढ़ा 1960 की दहाई में। और ख़ास तौर पर एक मैं जिक्र करूंगा, एक फ्रांसीसी जो पहले स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक थे, साख्तियाती नकाते, रोलां बार्थ। अगर जो फ्रेंच में ये गोलां बाख्त बनता है, तो ये जो गोलां बाख्त थे, इन्होंने एक किताब लिखी थी इमेज म्यूजिक टेक्स्ट के नाम से। उसमें उन्होंने ये बयानिए के बारे में लिखा, नैरेटिव के बारे में लिखा। ज़ाहिर है ये फ्रेंच में लिखा, बाद में अंग्रेजी में तर्जमा हुआ, और ये एक उर्दू तर्जमा है, छोटा सा एक दो लाइनें पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि जो बयानिया आज हमारी रोज़मर्रा गुफ्तगू में इस्तेमाल हो रहा है, इसकी हम पीछे अगर इसके जाएं कहाँ से शुरू होता है, इसकी जड़ें मिलती हैं, वो इस किताब के इस इक़्तिबास में मिलती हैं। वहाँ से ये इस्तिलाह चली और फिर यूरोप से होती हुई, मगरिब से होती हुई, और फिर हमारे यहाँ पहुँची, और हमारी आज यहाँ जो टेबल की गुफ्तगू है उन तक ये पहुँच गई। तो उस किताब में उसका एक तर्जुमा है। तो रोलां बार्थ कहते हैं कि बयानिया जो है वो अस्तूर यानी मिथ, लेजेंड, हिकायत, कथा, नॉवेला, रज़्मिये, तारीख, अलमिया, ड्रामा, तरबिया, सुहान, मुसव्वरी, यहाँ तक खिड़कियों के मुनक्का शीशे, सिनेमा, मुतायबात यानी मज़ाहिया, अखबार, कालम, खबरें, गुफ्तगुएं, इन सब में मौजूद है। और ये पहली दफ़ा था कि जब ये बताया गया कि जिसको हम बयानिया कहते हैं ये सिर्फ फिक्शन में मौजूद नहीं है, ये किसी अफसाने में, किसी नावल में मौजूद नहीं है, बल्कि ये जितने मैंने आपके सामने इस्तिलाहात पढ़ी, जिनमें से बाज़ अदबी असनाफ हैं और बाज़ जो हैं जिनका ताल्लुक सहाफ़त के साथ है, बाज़ का रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ है, वो कहता है कि जो नैरेटिव है, बयानिया है, ये इनमें मौजूद है। और फिर आगे लिखते हैं कि बयानिया हर जगह, हर अहद और हर मुआशरे में मौजूद है, और ये आगाज़ तहजीब से लेकर अब तक,
یعنی ایک طرح کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک دریافت کو بیان کر رہے ہیں، ڈسکوری کو، کہ بیانیے کی اصطلاح بے شک اب رائج ہو رہی ہے، لیکن یہ انسانی تہذیب کے آغاز سے لے کر اب تک موجود ہے، اور کئی صورتوں، کئی حیتوں اور کئی شکلوں میں موجود ہے، تو بیانیہ چلا آ رہا ہے۔ تو اس کے بعد سے یہ جو اصطلاح تھی یہ ہر جگہ استعمال ہونے لگی، پہلے جامعات میں، یورپ کی جامعات میں، پھر امریکہ کی جامعات میں، وہاں استعمال ہوئی، اور اس کے بعد وہاں سے ہوتی ہوئی میڈیا سے ہوتی ہوئی پھر ہمارے یہاں اردو میں استعمال ہونے لگی، اور پھر روزمرہ گفتگو کا یہ باقاعدہ حصہ بن گئی۔ اب سوال یہ کہ یہ تو مان لیا کہ ٹھیک ہے ایک بیانیہ کی جو مختصر تاریخ تھی یہ تو پتہ چل گئی کہ کیسے ہم تک پہنچی۔ اب سوال یہ ہے کہ بیانیہ میں یہ کیا خاص بات تھی، اس کی کیا خصوصیت ہے کہ یہ رائج بھی ہو گئی۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی بات کو کرٹک یا علماء جو ہے وہ بیان، علماء بہت سی باتیں کرتے ہیں، ادب کے علماء، میں مذہبی علماء کا ذکر نہیں کر رہا، باقی ادب کے، سوشل سائنسز کے، سائنسز کے علماء بہت سی باتیں کرتے ہیں، لیکن چند ایک ایسی باتیں یا چند ایک ایسی اصطلاحات، چند ایک ایسی تھیوریز ہوتی ہیں جن کو رواج ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو رواج ملتا ہے ان تھیوریز میں کوئی ضرور ایسی خاص بات ہوتی ہے جو دوسری تھیوریز میں نہیں ہوتی، وہ رائج نہیں ہو سکتی، یعنی ان کی جو پاپولیرٹی ہے اس کا لازماً کوئی نہ بات۔ تو اب سوال یہ کہ جو نیریٹو ہے یا بیانیہ ہے اس میں کیا خاص بات تھی کہ اتنی جلدی مقبول ہو گئی؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ انسانی علم کی جو ٹرانسمیشن ہے، انسانی علم کی جو ترسیل ہے، انسانی علم جس طرح ہم تک پہنچتا ہے وہ اس ترسیل کے طریقہ جو ہے وہ بیانیہ طریقہ ہے۔ یعنی ہم تک جتنا علم پہنچتا ہے، اگر میں بالکل ایک سادہ اور عام سی زبان استعمال کروں اور یہ جارگن سے بچوں، تو علم ہم تک جو پہنچتا ہے، علم کی جو ترسیل ہوتی ہے وہ کہانی کے پیرائے میں ہوتی ہے، کہانی کی حیت، کہانی کی جو فارم ہے اس کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے۔ اگر آپ بالکل عام سطح پہ آ کے دیکھیں تو اگر پیچھے ماضی کی طرف دیکھیں تو ہماری تاریخ میں جتنی بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں ان تبدیلیوں کا جتنا علم ہے وہ ہم تک کہانیوں کے ذریعے پہنچا ہے۔ مثلا مسلمان ہندوستان میں کب آئے؟ آپ کو جواب میں محمد بن قاسم کی ایک کہانی ملے گی۔ محمد بن قاسم ایک عورت تھی جس کے ساتھ زیادہ اس نے چیخ ماری، اور یہ میں بعد میں بیان کروں گا کہ وہ کہانی اور اس کہانی کے بیان میں کیا فرق ہوتا ہے، یعنی واقعہ اور واقعے کے بیان میں کیا فرق ہوتا ہے، اور نیریٹو کو سمجھنے کے لیے وہ بہت ضروری ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں مسلمان ہے تو اس کے لیے آپ کو کہانی ملے گی، اس کے بعد ہندوستان میں انگریز ہے تو اس کے لیے بھی کہانی ملے گی کہ سر تھامس راؤ جو تھے وہ آئے، جہانگیر کے دربار میں آئے، اور وہاں سے پھر ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اور پھر آگے کہانی۔ اسی طرح اس کے بعد اگر آپ جو بڑا بدترین واقعہ ہماری تاریخ کا 1857 جس کو ہم جنگ آزادی کہتے ہیں اور انگریزوں نے جس کو غدر کا نام دیا گیا، وہ جنگ آزادی تھی اگرچہ وہ کامیاب نہیں ہوئی، تو اس کہانی، اس جنگ کا جو اس کی جو ہم تک پہنچا ہے کہ وہ جنگ کیا تھی، وہ بھی ایک کہانی کے ذریعے ہے کہ میرٹھ کی چھاونی میں مئی 1857 میں میرٹھ کی چھاونی میں کچھ کارتوس تقسیم کیے گئے، اور جن کے بارے میں افواہ پھیلی، مسلمانوں کے پاس پھیلی کہ یہ جو کارتوس تھے ان پہ سور کی چربی استعمال ہوئی تھی، اور ہندوؤں تک یہ ہوئی کہ یہ وہ گائے کی چربی تھی، تو یہ بھی ایک کہانی تھی۔ تو گویا جتنے بڑے بڑے واقعات ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خود جو سائنسی علم ہے وہ جو ہم تک پہنچتا ہے، وہ جتنی سائنس میں بڑے بڑے تمام سائنس کے شعبوں میں جو علم بنتا ہے وہ بھی کہانی کے پیرائے میں پہنچتا ہے۔ تمام سائنسدانوں نے جو بڑی بڑی تھیوریز پیش کی ان کے سلسلے میں بھی کوئی نہ کوئی نیریٹو یا کوئی نہ کوئی کہانی موجود ہوتی ہے۔ تو بیانیہ کے مقبول ہونے کا بڑا باعث یہ تھا کہ ہم تک جتنا علم پہنچتا ہے، علم کی جو ترسیل ہوتی ہے وہ کہانی کے ذریعے ہوتی ہے۔ یعنی پھر آگے یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا خود علم جو ہے اس کی جو ساخت ہے کیا وہ بھی ایک نیریٹو ہے؟ کیا بیانیہ صرف علم کی ترسیل میں موجود ہے یا خود علم کے اندر بھی موجود ہے؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ خود علم جو ہوتا ہے اس کے اندر اس کی جو ساخت ہے وہ بھی ایک نیریٹو ہے، وہ بھی یعنی علم کی ساخت بھی ایک نیریٹو ہے، اور خود جو اس کی ترسیل ہوتی ہے اس کا طریقہ جو ہے وہ بھی ایک نیریٹو ہے، یعنی کہانی کی طرح ہے۔ تو گویا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو کہانی ہے وہ ہماری عام روزمرہ زندگی سے لے کر، یعنی نچلی سطح سے لے کر جو بلند ترین اعلیٰ دانشورانہ سطح ہے، ان دونوں سطحوں پر جو کہانی اور اس کی ساخت اور اس کا جو ترسیلی طریقہ کار ہے وہ موجود ہے۔
تو اس لیے جو بیانیہ ہے وہ اس لیے کہا گیا کہ وہ آغاز تہذیب سے لے کر اب تک وہ چلا آتا ہے، اور اس کی جو مقبولیت ہے وہ اس کا یہ باعث ہے۔ اب اگلا سوال یہ اٹھایا گیا ہے علمی دنیا میں کہ مان لیا کہ ٹھیک ہے علم کی جو ساخت اور اس کی ترسیل ہے وہ بیانیہ ہے، لیکن جو بیانیہ ہوتا ہے یا کہانی ہوتی ہے اس میں دو چیزیں بنیادی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے کوئی ایونٹ، کوئی واقعہ، اور دوسرا اس کا بیان جس کو ہم نیریٹو کہتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر بیان کا طریقہ ہے۔ کس کو بیان کرتا ہے؟ یعنی اس کا ایک آبجیکٹ ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے، وہ کوئی کہانی ہے۔ اب سوال یہ کہ ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے، کہ کیا واقعی ایک صحیح واقعہ رونما ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو بیان کیا جاتا ہے؟ یہ جو واقعات ہوتے ہیں وہ فیبریکیٹڈ ہوتے ہیں۔ اب جب علم کی ترسیل ہوتی ہے تو اس میں جو اس کو قبول کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ اس سوال کو نہیں اٹھاتے، ان تک جو کہانی پہنچتی ہے چونکہ کہانی کی ساخت میں جو ادب پڑھاتے ہیں وہ اس کو اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ کہانی کو ہمارے ہاں اردو میں کہا گیا کہانی ایک طلسم ہے، اور طلسم ایک جادو ہے کہ آپ کہانی سنتے ہیں تو آپ طلسم کے ذریعے سے، جس میں جادو ہوتا ہے، جادو حقیقت میں ہوتا نہیں ہے لیکن اس کا جو اثر ہے وہ حقیقی نظر آتا ہے، ورنہ جادو ہے ہی نہیں۔ اگر جادو اپنے حقیقی اثر کو وقتی طور پر قائم کرنے میں کامیاب نہ ہو تو وہ جادو ہے ہی نہیں، ایک ایلوژن قائم کرتا ہے، لیکن اتنی پاورفلی قائم کرتا ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے آپ بھول جاتے ہیں کہ یہ ایلوژن ہے۔ یعنی جو ڈیفرنس ہے ریئلٹی کا اور ایلوژن کا، اگر وہ کچھ دیر کے لیے معطل ہو جائے، ختم ہو جائے تو وہ جادو ہے۔ تو کہانی اسی طرح کا ایک طلسم ہے جس کو جب آپ سنتے ہیں تو آپ یہ سوال نہیں اٹھاتے نچلی سطح جو عام لوگوں کی سطح پر ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا یا نہیں، آپ اس واقعے کا پوری طرح اثر اسی طرح قبول کرتے ہیں جس طرح طلسم کا اثر ہوتا ہے، اور آپ اس واقعے کو جو ریاکشن ظاہر کرتے ہیں وہ بالکل ایسے جیسے ایک حقیقی واقعہ ہے۔ دوسری سطح ہے جو دانشورانہ سطح ہے، جہاں ان کہانیوں کا مسلسل تنقیدی جائزہ لیا گیا ہوتا ہے۔ یعنی ایک سطح وہ جب یہ مانا جاتا ہے کہ 1857 کا واقعہ واقعی ایک کہانی سے ہوا تھا، محمد بن قاسم واقعی کہانی تھی، ایک عام سطح ہے۔ ایک اوپر جو دانشورانہ سطح ہے وہ یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا واقعہ ہوا تھا یا اس کو محض گھڑا گیا۔ تو یہ بیانیے میں یہ دونوں چیزیں چلتی ہیں، ایک طبقہ ہوتا ہے جو بیانیوں کا تنقیدی جائزہ لے رہا ہوتا ہے، اور دوسرا طبقہ ہوتا ہے جو بیانیوں کو بنا رہا ہوتا ہے اور رائج کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بیانیے ہیں یہ بنیادی طور پر ہر سماج میں موجود ہوتے ہیں، اور اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس مرحلے پر اس گفتگو کے کہ دنیا میں اور سماجوں میں جتنی جنگیں ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پر بیانیوں کی جنگیں ہوتی ہیں، کہانیوں کی جنگیں ہوتی ہیں، نیریٹو نالج کی جنگیں ہوتی ہیں۔ غالب نے کوئی 150 سال پہلے ایک فارسی شعر لکھا تھا، اور میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہ یہ جو بحثیں ہم آج کر رہے ہیں، جو کریٹو مائنڈ ہوتا ہے، جو امیجینیٹو مائنڈ ہوتا ہے، وہ کیسے ایک کیپسول کی شکل میں ان کو پہلے بند کر لیتا ہے۔ غالب کا شعر ہے کہ جو سخن کفر و ایمان کجاست، جو سخن کفر و ایمان کجاست، کہ سخن کے علاوہ، کلام کے علاوہ، نیریٹو کے علاوہ، ڈسکورس کے علاوہ یا شاعری کے علاوہ ایمان اور کفر کہاں ہیں؟ کہ ایمان اور کفر جو ہیں جہاں ایگزسٹ کرتے ہیں وہ سخن ہے، وہ بات ہے جو ہم باتیں کر رہے ہیں، جو نیریٹو بیان کر رہے ہیں، ایمان اور جو سخن ان میں بیان کرتے ہیں۔ خود سخن از کفر و ایمان رود، کہ خود ایمان اور کفر جو ہے وہ سخن ہی سے پیدا ہوئے ہیں، لہذا ایک سخن ایمان کا ہے اور ایک سخن کفر کا ہے، ایک سخن مشرق کا ہے اور ایک سخن مغرب کا ہے یا یورپ کا ہے، ایک سخن ہم کا ہے ایڈورڈ سعید کی اصطلاح میں اس کا ہے، اور ایک سخن دم کا ہے۔ تو یہ جو سخن ہی ہیں دونوں، اور لہذا ساری جو بحثیں اور ساری جو جنگیں ہوتی ہیں وہ بیانیوں کی جنگیں ہوتی ہیں، ایک بیانیہ ان کا ہوتا ہے اور ایک بیانیہ ہمارا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ آج یہ جو موضوع منتخب کیا گیا یہ اس لیے یہ سارا سوچ کر کہ ہمارا بیانیہ کیا ہے، ہم جس علمی دنیا کو ایک نمائندگی کا دعویٰ رکھتے ہیں، جھوٹا یہ سچا، تو ہمارا بیانیہ کیا ہونا چاہیے، اور اس کو میں نے کہا کہ یہ متبادل بیانی ہونی چاہیے۔ آگے میں وضاحت کرتا ہوں کہ یہ تو بیانیے کی تعریف تھی، آگے بیانیے کی کئی قسمیں ہیں۔
تو ان میں ہمارا جو سمجھتے ہیں بیانیہ ہونا چاہیے وہ ہے کہ ہمارے پاس ایک متبادل بیانیہ ہونا چاہیے، ہمارے پاس ایک آلٹرنیٹو ہونا چاہیے، اور وہ آلٹرنیٹو ہمارا ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے یہ بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر دنیا جو ہے اس میں ساری جنگیں اور حقیقی جنگیں بیانیوں کی جنگیں ہیں، علم کی جنگیں ہیں، تصورات کی جنگیں ہیں، تو ان جنگوں میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم اس جنگ کو لڑنے کے اہل ہیں؟ اگر میں کسی ایسی میدان جنگ میں جاتا ہوں جہاں میرے پاس ہتھیار نہیں ہے تو میں اس جنگ کے میدان میں شکست کھانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو دنیا اگر بیانیوں کی جنگوں پر مشتمل ہے تو اگر میرے پاس اپنا بیانیہ نہیں ہے تو میں ایک ہی بات پہ مجبور ہوں، دوسروں کے بیانیوں کو، دو کام میں کر سکتا ہوں، یا دوسروں کے بیانیوں کو صرف جذب کر سکتا ہوں، ان کو انٹرنلائز کر سکتا ہوں، یا ان کے خلاف رد عمل کر سکتا ہوں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ہماری پوری سوسائٹی یا تو دوسروں کے بنائے ہوئے جو بیانیے ہیں ان کو اسیمیلیٹ کر رہی ہے، جذب کر رہی ہے، یا ان کے خلاف رد عمل ظاہر کر رہی ہے۔ اگر آپ ان کے بیانیوں کو جذب کرتے ہیں تو آپ دوسرے لفظوں میں ایک مجہول حامی بیانیہ تشکیل دیتے ہیں، وہ مجہول بھی ہوگا اور ایک پیسو جو ایک ان کا جو ہوگا ان کے کولیبوریٹر ایک بنیں گے مجہول قسم کے۔ اور اگر ریزسٹ کریں گے صرف اس بیانیے کو تو ریزسٹنس کے بیانیے کے گرچہ بہت اہمیت ہے، لیکن سب سے زیادہ میں آپ کو بتاؤں، آپ سن کے حیران ہوں گے، دوسروں کے ذہنوں کو کنٹرول کرنے کا سب سے بہتر جو طریقہ، سب سے بہتر، سب سے سفسٹیکیٹڈ، جس پہ انگلی بھی اٹھائی نہ جا سکے، وہ ہے کہ آپ بیانیے کی ریزسٹنس پیدا کر دیں۔ جو ریزسٹنس کے بیانیے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کرنے کا سب سے بڑا باعث بنتے ہیں کہ آپ ایک بیانیہ فلوٹ کریں، پیش کریں، اس کو رائج کریں، اور لوگ اس کے خلاف رد عمل ظاہر کریں گے، کیونکہ ریزسٹنس ہمیشہ ایک بیانیے کے چند اسپیسیفک بیانیے کے اسپیسیفک پوائنٹس پر ہوگی۔ تو اگر آپ ساری عمر انہی پہ ریزسٹ کرتے رہیں گے، بیانیہ ان کا ہے اور آپ صرف ریزسٹ کر رہے ہیں اور ان کے بیانیے کو ایک ایک کر کے آپ غلط ثابت کرتے جا رہے ہیں، تو آپ اپنی زندگی نہیں جی رہے، آپ ان کے بیانیوں کی بنائی ہوئی زندگی جی رہے ہیں، آپ ان کو صرف ریزسٹ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں ریزسٹنس کا بیانیہ نہیں چاہیے، ہمیں حامی بیانیہ نہیں چاہیے، ہمیں متبادل اپنا بیانیہ چاہیے۔ لیکن اس پہ میں کچھ آخر میں چند باتیں کروں گا۔ اب دوسرا سوال یہ تھا کہ اس کو رد نو آبادیات کے ساتھ کیوں جوڑا گیا ہے؟ متبادل بیانیے کا رد نو آبادیات سے کیا تعلق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم 1857 سے لے کر یہاں 2016 تک ایک مجموعی طور پر جس زندگی کو جی رہے ہیں وہ کولونائزیشن کی زندگی ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس میں فرق ہے، جو 1857 کی کولونائزیشن تھی، جو نو آبادیات تھی، جو استعماریت تھی، وہ پہلی جنگ عظیم تک نہیں تھی، دوسری جنگ عظیم تک نہیں تھی، اور پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد جب بہت سے ملکوں کو آزاد کرنا پڑا، کولونائزر مجبور ہوئے آزاد کرنے پر اپنی بعض کمزوریوں کی وجہ سے، تو اس کے بعد نئی طرح کی کولونائزیشن ہوئی، اور یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اور میں خاص طور پر اردو کے حوالے سے یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہمارے کچھ جو لکھنے والے تھے، جن میں سالسن منٹو ایک اہم آدمی تھے، انہوں نے 1954 میں کچھ خطوط لکھے تھے۔ مثلا میں اس لیے اس بات پہ کر رہا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب کولونائزیشن جو بھی تھی، پولیٹیکل تھی، کلچرل تھی، جو بھی تھی، وہ 1947 میں ختم ہو گئی، اس کے بعد تو کولونائزیشن نہیں ہے، اس کے بعد تو ہم آزاد ہیں۔ اور یہی ریاست کا بیانیہ بھی یہ ہے کہ ہم بالکل آزاد ہیں، لیکن آزادی سے اگر مراد ہے چند طبقوں کی آزادی تو وہ تو بالکل آزاد ہے، وہ پہلے بھی آزاد تھے، اب بھی آزاد ہیں۔ لیکن اگر آزادی کا اطلاق تمام انسانوں پر ہوتا ہے جو اس زمین، جو اس خاک سے جو اٹھے ہیں، جو جن کا اس خاک پہ اتنا ہی حق ہے جتنا دوسروں کا ہے، تو ان کو آزادی نہیں ملی، تمام ادارے اسی طرح موجود ہیں۔ تو اس کا ذکر کہ جو نئی کولونائزیشن تھی وہ کیسے ہوئی، اس کو سالسن منٹو میں 1954 میں، جو یہی لاہور میں موجود ہے، اسی جگہ جہاں بیٹھے ہیں، اسی لکشمی مینشن میں وہاں رہتے تھے، اسی مال روڈ پہ وہ پھرا کرتے تھے، انہوں نے کچھ خطوط لکھے تھے انکل سام کے نام۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ 1947 کے بعد ہمارے یہاں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں سیاسی اور ثقافتی سطح پر، یہ دونوں سطح پر، اور ادبی سطح پر جو تبدیلی ہو رہی تھی، ان کو جس طرح سالسن منٹو نے اپنے افسانوں کے علاوہ، افسانوں میں پیش کیا انہوں نے، لیکن جس طرح انہوں نے اپنے ان خطوط میں پیش کیا انکل سام کے نام، وہ بہت اہم کیا ہے۔
تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جو زندگی جی رہے ہیں 1950 کے بعد سے اب تک، وہ بھی بتاؤں گا کہ اب بھی اس کی مثالیں موجود ہیں کہ وہ بھی کولونائزیشن کی زندگی ہے. یہ انہوں نے خط لکھا تھا 21 فروری 1954 کو. میں آپ کو کچھ حصے سناتا ہوں اور آپ دیکھیے گا، اس سے یہ پتہ چلے کہ کولونائزیشن کام کیسے کرتی ہے اور کولونائزرز کے کولیبوریٹر کون ہوتے ہیں. خط لکھتے ہیں انکل سام کے نام کہ ہندوستان لاکھ ٹاپا کرے، آپ پاکستان سے فوجی امداد کا معاہدہ ضرور کریں، اس لیے کہ آپ کو اس دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت کے استحکام کی بہت زیادہ فکر ہے، انکل سام کو یعنی امریکہ کو. اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہاں کا ملا روس کے کمیونزم کا بہترین توڑ ہے. فوجی امداد کا سلسلہ شروع ہو گیا تو آپ سب سے پہلے ان ملاؤں کو مسلح کیجیے گا. یہ 1954 میں لکھ رہے ہیں. ان کے لیے خالص امریکی ڈھیلے، امریکی تسبیحیں اور خالص امریکی جائے نمازیں روانہ کیجیے گا. اور آگے بڑی غیر معمولی استروں اور کینچیوں کو سر فہرست رکھیے گا. امریکی استرے اور امریکی کینچیاں. فوجی امداد کا مقصد جہاں تک میں سمجھتا ہوں ان ملاؤں کو مسلح کرنا ہے. میں آپ کا پاکستانی بھتیجا ہوں مگر آپ کی سب رمزیں سمجھتا ہوں، لیکن عقل کی یہ ارزانی آپ ہی کی سیاسیات کی عطا کردہ ہے. اسی خط میں تھوڑا آگے ایک اور پیراگراف ہے. ملاؤں کا یہ فرقہ امریکی سٹائل میں مسلح ہو گیا تو سوویت روس کو یہاں سے اپنا پاندان اٹھانا ہی پڑے گا، جس میں کمیونزم اور سوشلزم گھلے ہوتے ہیں. یہاں کے نچلے اور نچلے درمیانی طبقے کو اوپر اٹھانے کی کوشش تو ظاہر ہے کہ آپ خوب کریں گے. بھرتی انہی دو طبقوں سے ہوگی. دفتروں میں چپراسی اور کلرک بھی یہیں سے چنے جائیں گے. تنخواہیں امریکی سکیل کی ہوں گی، تو جب ان کی پانچوں گھی میں ہوں گی اور سر کڑاہی میں، تو کمیونزم کا بھوت دم دبا کر بھاگ جائے گا. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ 1954 میں سالسن منٹو خط لکھ رہے تھے، فرضی خط تھے جو انکل سام کے نام لکھے گئے تھے. اور اس میں ایک اور خط ہے جو میں نے یہاں درج نہیں کیا. اس میں ایک خط میں لکھتے ہیں کہ ایک امریکی نمائندہ منٹو کے پاس آتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ آپ ہمارے لیے کہانیاں لکھیے، آپ کو ہم 500 روپے دیں گے. اب منٹو کہتا ہے کہ 500 تو بہت زیادہ ہے، مجھے آج تک اپنی کہانی کے 40 روپے یا 80 روپے سے زیادہ نہیں ملے، تو میں 500 نہیں لے سکتا، میں تو 200 ہی لوں گا. تو منٹو کہتے ہیں کہ میری جو اوقات ہے نا وہ 200 والی ہے، 500 والی نہیں ہے. ظاہر ہے یہ بہت ایک اپنے اوپر طنز کر رہے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جب آپ کو 200 روپیہ دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے کہانی آپ لکھیے، لیکن وہ کہانی ہماری مرضی کی ہوگی. تو منٹو نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کہانی میں آپ کے لیے ضرور لکھوں گا، پیسے بھی آپ سے 200 روپے لوں گا، لیکن کہانی میں اپنی مرضی کے لکھوں گا. تو کہنے کہ جب میں نے یہ کہا تو وہ امریکی نمائندہ اس کے بعد نہیں آیا. اور یہ وہی زمانہ تھا جب اسی لاہور میں مکتبہ فرینکلن قائم ہو رہا تھا. یہ وہی زمانہ تھا. اب وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ پولیٹیکل جو کولونائزیشن تھی، یہ جو مکتبہ فرینکلن تھا اور اس کے ذریعے تمام امریکی کتابوں کے، نہ صرف اسی مکتبہ فرینکلن سے ترجمے شائع ہوئے، امریکی ناولوں کے، امریکی کتابوں کے، اور پتہ نہیں امریکی لٹریچر پہلے یہاں آیا اور اس کے ذریعے تو وہ ظاہر کیا تھا. اب آپ دیکھیے کہ 1947 کے بعد امریکہ کا جو عمل دخل تھا وہ ظاہر ہے، اب یہ سیاسیات کے یہ مقصد صاحب بیٹھے ہیں مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں، امریکہ کا عمل دخل جو تھا وہ بہت زیادہ ہو گیا. میں اپنی ساری گفتگو چونکہ ادب سے اور زبان تک رکھوں گا، ہسٹری سے کم. تو اس کے بعد جو اس کو ہم کہتے ہیں نیو کولونیلزم، جو امریکیوں نے کیا. پہلا جو تھا کولونیلزم تھا، وہ براہ راست انگریز یہاں موجود تھے. جب وہ چلے گئے تو امریکہ نے وہاں بیٹھ کر جو پالیسیاں بنائی، اور جیسا کہ اس خاص سے ظاہر ہوتا ہے یہاں جتنی پالیسی، اور سب سے بڑا جو تھا پاکستان ایک اسلامی ریاست، پاکستان میں جو اسلامائزیشن شروع ہوئی تھی وہ اب تو بچوں کو معلوم ہے کہ وہ سوشلزم کے خلاف تھی، سوویت یونین اس کے خلاف تھی، جس طرح اس خط میں بھی بیان کیا گیا ہے. تو پاکستان میں آپ دیکھیے کہ خود جو اسلامی تحریکیں چل رہی تھی ان کو سپانسر کون کر رہا تھا، خواہ وہ 1950 کی دہائی ہو یا جنرل ضیاء کا زمانہ ہو. اور جنرل ضیاء کے زمانے میں جو بنائے والے، اب تو مولانا شیرانی نے بھی کہا ہے کہ ہمارے نصاب میں جو جہاد کی آیات شامل کی گئیں وہ امریکہ کے کہنے پہ کی گئیں، اور پہلے یعنی روس کے خلاف،
फिर अफगानिस्तान में जब रूस बराह रास्त आ गया तो उस वक्त उनको ज्यादा, यानी अगर मैंने खुद निसाबात पे काम किया तो निसाबात में भी अगर आप देखें, आप कॉलोनियलिज्म के निसाबात पढ़े और उसके बाद के निसाबात पढ़े तो आपको साफ लगेगा कि निसाबात सबसे बड़ा जरिया होते हैं किसी कौम के ज़हन को कंट्रोल करने का। तो वो पहले जो निसाबात के जो पहले तरीके थे उसके बाद भी वही तरीके रहे। पहले बरतानवी जो लोग थे वो निसाबात बनाते थे, और इसमें कतन कोई शक नहीं कि 1947 के बाद हमारे यहाँ जितने निसाबात बने हैं उस निसाब साजी के अमल तक, यानी वो स्कूलों के निसाबात हों या यूनिवर्सिटियों तक भी उनका जो इन्फ्लुएंस है वो अमेरिका का रहा है। और इस वक्त भी अगर आप दाइश तक पहुंचते पहुंचते आपको ये लगेगा कि उनके पीछे जो न्यू कोलोनाइजर ताकतें हैं वो मौजूद है। लेकिन इसके अलावा मैं एक और आपको मिसाल देता हूँ। एक किताब आई है, डेविड कार्टन की किताब है, जो ये बताने के लिए कि ये सिर्फ 1950 की दहाई में कोलोनाइजेशन नहीं थी, बल्कि इस वक्त 21वीं सदी में भी जो दुनिया है वो एक और तरह, यानी वो अगर न्यू कोलोनाइजेशन थी तो ये न्यू कोलोनाइजेशन है, और उसको अगर अमेरिका कंट्रोल कर रहा था तो अब जो है वो मल्टी नेशनल कंपनीज, बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेशन हैं और जिनके जो बजट हैं बाद मुल्कों के बजट से बड़े हैं, तो वो कर रहे हैं। ये डेविड कार्टन की किताब है और उर्दू में भी इसका तर्जुमा हुआ है, आज से ये छपी है कराची से। इसका मैं एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ के सुनाता हूँ जो बिल्कुल 21वीं सदी से मुतल्लिक है, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं। वो कहते हैं कि कारपोरेशनें कुर्रे अर्ज पर सबसे गालिब हुकूमती इदारों के तौर पर उभरी हैं। इनमें जो सबसे बड़ी हैं इनकी पहुंच तो तकरीबन दुनिया के हर मुल्क तक है। उनका साइज और कुव्वत दुनिया की बेशतर हुकूमतों से ज्यादा है। इंसानी मफादात से ज्यादा इन कारपोरेशनों के मफादात मुख्तलिफ हुकूमतों और बैनुल-अक़वामी इदारों के पॉलिसी एजेंडों का तयन करते हैं। ज़ाहिर है हमारे वासद साहब ने भी इन मौज़ूआत पे इन पे बहुत लिखा है, और किस तरह ये जो कारपोरेशनें हैं इन्होंने अब मुल्कों की जगह ले ली है, और इनकी जो सरतानी जड़ें कहाँ कहाँ तक पहुंची हुई है। आप माल रोड से गुजरे दूसरी जगहों पे जाएं तो आपको मैकडोनल्ड मिलेंगे, दूसरी मिलेंगी जो ग्लोबलाइजेशन की दूसरी सूरतें वो मिलेंगी, तो ये उन्हीं कारपोरेशनों की वजह से है। लिहाजा ये मुआशी, कम अज कम मुआशी सतह पर जो है वो बिल्कुल एक नई एक कोलोनाइजेशन मौजूद है। तो इसलिए जब मुतबादिल बयानिए का हमने सोचा और उसके साथ रद्द नवाबादियात लिखा, तो इस ख्याल से, यानी इस मफरूजे के तहत, आप मफरूजा बेशक समझिए कि हम अभी कोलोनाइजेशन के पीरियड से ही गुजर रहे हैं और हम उससे आजाद नहीं हुए। अब जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि एक तरफ बयानिए होते हैं और दूसरी तरफ बयानियों के जो जायजा लेने का अमल होता है, तो बयानियों के जायजा लेने का जो अमल है वो डीकोलोनाइजेशन है। तो एक तरफ कोलोनाइजेशन है और हम समझते हैं कि जहां कोलोनाइजेशन मौजूद हो, अगर उसके पैरेलल और उसके मुतवाजी डीकोलोनाइजेशन आप शुरू नहीं कर रहे और ये अमल मुसलसल नहीं हो रहा, तो आप उस कोलोनाइजेशन की जो इजारादारी है, जो उसकी हेजमनी है, उसकी मुआशी हेजमनी, उसकी लिसानी हेजमनी और उसकी कल्चरल और दूसरी तरह की, और सबसे जो खतरनाक तरीन कोलोनाइजेशन की शक्ल होती है वो साइकोलॉजिकल कोलोनाइजेशन होती है कि आप नफ्सियाती इस्तेमारियत का शिकार हो जाते हैं, और ये उस वक्त बढ़ जाती है जब डीकोलोनाइजेशन का अमल रुक जाता है या उस सतह का नहीं होता। तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि जब आप एक ताकत के उसके भयानक बेईमाना एक जो सितम है उनका सामना कर रहे हैं और उस ताकत को चैलेंज नहीं कर रहे, उस ताकत को समझ नहीं रहे, उस ताकत के खिलाफ अपनी जो स्ट्रेटजीज है वो नहीं कर रहे, तो वो ताकत बढ़ती जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जो नफ्सियात वाले जानते होंगे, जो अफरीत है, एक आप किसी खौफ का शिकार हैं, अगर आप उस खौफ का सामना नहीं करेंगे, उस खौफ का मुकाबला नहीं करेंगे, खौफ जिस इल्यूजन का पैदा करता है उसको सामने नहीं लाएंगे, तो वो खौफ बढ़ता जाएगा। इफरीत कभी एक जगह नहीं रुका रहता है, इफरीत बढ़ता रहता है। तो कोलोनाइजेशन का जो इफरीत है वो भी बढ़ता रहेगा अगर डीकोलोनाइजेशन नहीं होगी। तो डीकोलोनाइजेशन का एक हमारे नजदीक सबसे अहम जो जरिया है, तरीका है, जो इल्मी सतह पर ज़ाहिर ये एक महदूद है, और वो है कि हमारे पास अपना बयानिया होना चाहिए, मुतबादिल बयानिया होना चाहिए। इस वक्त जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, कम से कम मैं उर्दू की सतह पर, उर्दू से बस्ता जो चीजें हैं उनसे उनकी हद तक ये कह सकता हूं कि हम जिन बयानिए जो हमारे यहाँ जो राइज और हावी बयानिए हैं, जो डोमिनेट कर रहे हैं, जो बयानिए कर रहे हैं, वो ज्यादातर हामी बयानिए हैं। और आप सुन के हैरान होंगे कि वही ये बयानिए हैं जो 19वीं सदी में आए थे, और उनमें बाज ऐसी ऐसी चीजें कही गई हैं कि और वो अब तक मौजूद हैं।
مثلا 19वीं सदी में जब अंग्रेजों ने अपना बयानिया राज किया, और उस बयानी की एक मैं आपको डॉक्यूमेंट्री से बोल दूंगा, चार्ल्स ट्रेवलियन का भी मैंने जिक्र किया। चार्ल्स ट्रेवलियन ने 1838 में किताब लिखी थी ऑन द एजुकेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। हम लॉर्ड मैकाले का मैंने इस जिक्र नहीं कर रहा, तो उनका इतना ज्यादा जिक्र हो गया, उनकी एक एक बात सब तक पहुंची है। ये चार्ल्स ट्रेवलियन जो थे ये बहनोई थे लॉर्ड मैकाले के, और इन्होंने उनके एक साल बाद जब वो पॉलिसी राइज हुई थी उसके एक साल बाद ये किताब लिखी थी। उस किताब का एक छोटा सा मैं इक़्तिबास में पढ़ता हूँ, फिर आप दिखाता हूँ कि उर्दू में जो बयानिए राइज हुए वो क्या इसी की हिमायत में नहीं थे। चार्ल्स ट्रेवलियन कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी नौजवान, ज़ाहिर वक्त इंडिया था, हिंदुस्तानी नौजवान हमसे हमारे अदब के जरिए मानूस होने के बाद हमें गैर मुल्की समझना तर्क कर देते हैं। वो हमारी ही तरह हमारे अजीम लोगों का जिक्र करते हैं, हमारे साथ मसरूफ होने के बाद हिंदुस्तानियों से ज्यादा अंग्रेज बन जाते हैं, जिसको मैंने कहा नफ्सियाती इस्तेमारियत। ये नफ्सियाती इस्तेमारियत, और ये बयानिया उन्होंने सिर्फ किताब में नहीं लिखा, ये पूरी इसको कन्वर्ट ट्रांसफॉर्म किया पूरी पॉलिसी में, और वो पॉलिसी मुसलसल चलती रही कि वो जो अंग्रेजी, अगर आप अंग्रेजी अदब पढ़े, और ये इसलिए भी था, और इसलिए मजे की बात इस किताब में उसने लिखा है कि इस चार्ल्स ट्रेवलियन ने कहा कि मैं अपनी हुकूमत से कहता हूं, अगर उन्होंने ये ना किया, अगर उन्होंने मेरे मशवरे पर अमल ना किया, तो उन्होंने कहा जी हम चंद सालों में या तो मुल्लाओं की हुकूमत होगी या पंडितों की हुकूमत होगी। वो कहता है कि 150 साल अगर हम अपनी इस पॉलिसी को नाफिज करें कि हिंदुस्तानी नौजवान हमारी तरह सोचे और हमारे अजीम लोगों का जिक्र हमारी तरह करें, और उनके अंदर हमारे गैर मुल्की और बाहर के होने का एहसास अगर खत्म हो जाए किसी तरह, तो हम यहाँ कम से कम 150 साल तक रह सकते हैं। अजीब बात है, तकरीबन 150 साल तक वो रहे उसके बाद। और उसके बाद यानी वो अगर वो कल्चरल इंपीरियलिज्म, कल्चरल कोलोनाइजेशन ना करते तो वो 150 साल मुश्किल था, लिहाजा उस मुज़ाहमत को कम करने में बहुत। अब आप देखिए इस पॉलिसी की जो जब तक अगर हिमायत ना की जाती, कोलोनाइजर तो अपनी बातें कहता है, कोलोनाइजर उस वक्त उसके बयानिए राइज होते हैं जब उसको मकामी मुआविनीन, एक लोकल कोलैबोरेटर मिलते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मिले वो। हाँ, अब आगे देखिए सर सैयद अहमद खान और मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद। अब ज़ाहिर है मैं सैयद अहमद खान का बहुत ज्यादा बद्दाह हूँ, मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूँ, लेकिन तमाम बड़े आदमी तजादात का शिकार होते हैं, ये अजीब बात है। और वो ज़ाहिर है तारीख का जबर भी होता है, लेकिन उन तजादात की सजाएं भी होती हैं जो हम जैसे लोग भुगतते हैं। अब आपने ट्रेवलियन की पहले एक इक़्तिबास सुना, अब आप देखिए इस बयानिए का, इसकी हिमायत कैसे की जा रही है। और ये बहुत कम लोग, हमारे उर्दू में भी बहुत कम लोग, इन सर सैयद के इन ख्यालात को बहुत कम कोट किया जाता है, औरों को बहुत किया जाता है। कहते हैं कि अगर हम अपनी असली तरक्की चाहते हैं, अब वहां हम जो है वो अंग्रेज हैं और यहाँ जो हम हैं ये हिंदुस्तानी हैं, अगर हम अपनी असली तरक्की चाहते हैं तो हमारा फर्ज है कि हम अपनी मादरी जुबान तक को भूल जाएं, तमाम मशरिकी उलूम को नसियन मनसियन कर दें, यानी बिल्कुल फरामोश कर दें, अपनी ज़हन की तख्ती से मिटा दें। हमारी जुबान यूरोप की आला जुबानों में से इंग्लिश या फ्रेंच हो जाए, और ये दोनों कोलोनाइजर ताकतें थी, उन्होंने बाकियों का नाम, जर्मन का नाम नहीं लिया कि जर्मनी ने बहुत कम कोलोनाइजेशन की, तो इंग्लिश या फ्रेंच हो जाए। यूरोप के तरक्की याफ्ता उलूम हमारे दस्तमाल हों, हमारे दिमाग यूरोपियन ख्यालात से बजुज मजहब, ये मजहब को उन्होंने इस्तिस्ना दिया है कि मजहब के अलावा, लेकिन इससे मैं अर्ज कर दूं कि तजाद कितना बड़ा पैदा होता है कि हमारे दिमाग यूरोपियन ख्यालात से बजुज मजहब लबरेज हों, हम गवर्नमेंट अंग्रेजी से हमेशा खैर खा रहे हैं। तो वो कहते हैं सर सैयद, अब देखिए जो चार्ल्स ट्रेवलियन ने या लॉर्ड मैकाले ने जो बात की, उसका हामी बयानिया सैयद अहमद ना सिर्फ तश्कील दे रहे हैं बल्कि उसको इदारा जाती सतह पर राज भी कर रहे हैं कि अगर हमें, अब देखिए अंग्रेजों के आने से हमारे यहाँ एक जो बयानिया, तरक्की का बयानिया भी था, डेवलपमेंट का बयानिया था कि अगर हम तरक्की चाहते हैं, ये तरक्की का बयानिया ये है, तो उसकी सूरत है कि हम अपनी मादरी जुबान को भूल जाएं और अपने तमाम जो उलूम है उनको भूल जाएं,
اور ہماری جو زبانیں ہیں وہ انگلش یا فرینچ کی ہو جائیں. ایک تاریخی جو کہ بعض لوگ یہ کہیں گے کہ 1860 کی دہائی میں سید احمد خان نے اس سے الٹ باتیں کہی تھی. جب وہ ابھی تک انگریزوں کے زیر اثر نہیں تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں ترقی چاہیے ہمیں مادری زبان میں اپنے لوگوں کو پڑھانا چاہیے. اس لیے انہوں نے ایک پوری ٹرانسلیشن سوسائٹی قائم کی اور اس کے تحت بہت ترجمے کیے اور بعد میں ہمیشہ پچھتائے. یہ ذرائع اس وقت کیا ہے جب انہوں نے کہا کہ میں پہلے غلطی پر تھا, پہلے میں نے مادری زبانوں کی ترقی اور مادری زبانوں کی امپاورمنٹ, کیونکہ ترجمہ جو ہوتا ہے یہ آپ کی زبان کو امپاور کرتا ہے, اس کو طاقتور بناتا ہے. تو پہلے انہوں نے یہی عمل شروع کیا تھا جو درست عمل تھا, لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ کیونکہ انہوں نے کہا کہ جناب جو حکمران کی زبان ہے اگر اس زبان میں علم نہیں سیکھیں گے آپ ترقی نہیں کریں گے. تو یہ بعد میں ترقی کا جو تصور تھا, جو بیانیہ تھا, انہوں نے وہی اختیار کر لیا جو چارلس ٹریولین, لارڈ میکالے اور پورے جو کولونائزر تھے ان کی پالیسی تھی. آگے محمد حسین آزاد کا سنیے, اسی سے ملتی جلتی بات ہے. وہ لاہور میں بیٹھ کر, یہ علی گڑھ میں بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے تھے اور آزاد یہی لاہور میں. کہتے ہیں کہ ہندوستانی بھائیوں کو اس دن کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ عربی فارسی کے لفظ جو اب تک ہمارے تمہارے باپ دادا بولتے رہے, آئندہ ان کی جگہ اس کثرت سے انگریزی لفظ نظر آئیں گے کہ عربی فارسی کے لفظ خود جگہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. ایک طرح کی پیش گوئی بھی تھی اور ایک طرح سے یہ ان کی حمایت بھی تھی کہ اب جو پرانے ہمارے علوم ہیں, پرانی زبانیں ہیں, ان کا رواج تقریباً ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ یہ انگریز لے. تو اس سے میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی انگریزوں کا بیانیہ کبھی کامیاب نہ ہو سکتا اگر اس کی حمایت کرنے والے یہ موجود نہ ہوتے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر ایک طرف حامی بیانیے, ایک ان کی حمایت کرنے والے موجود ہوتے ہیں تو مزاحمت والے بھی موجود ہوتے ہیں. آپ دوسری طرف دیکھیے, اسی زمانے میں جو ایک مزاحمتی بیانیہ آیا اور سر سید کے زمانے میں بھی, وہ اکبر الہ آبادی کی طرف سے تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں تھوڑے بہت مطالعے سے کہ ہمیں ان دونوں بیانیوں نے نقصان پہنچایا, حامی بیانیوں نے بھی اور مزاحمتی بیانیوں نے بھی. میں اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہ آپ دیکھیے کہ سر سید جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دماغ یورپین خیالات سے تو لبریز ہوں لیکن مذہب کے علاوہ. اب آپ یہ سوچئے کہ یورپین خیالات کیا تھے؟ سارے سائنس کے خیالات تھے. اگر آپ ذہن میں سائنس کے خیالات بھی رکھتے ہیں اور وہ سائنس کے خیالات آپ کے مذہب کو چیلنج کرتے رہتے ہیں تو آپ اندر سے کس کیفیت میں ہوں گی؟ کیا انسانی دماغ کو ہم دماغ میں ایک آنی دیوار کھڑی کر سکتے ہیں کہ اس طرف مذہب ہے اور اس طرف سائنسی خیالات ہیں؟ مطلب سر سید اس بڑے تضاد کا حل کیوں نہیں پیش کرتے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ مذہب کو تو قائم رکھیں لیکن یورپین خیالات, یا تو پھر انہیں پورا یورپی جو پوری یعنی یورپی ماڈرنٹی تھی, جو یورپ کی ماڈرنائزیشن تھی, وہ پوری قبول کرتے. جب آپ یہ شرط لگا دیتے ہیں کہ ہمیں مذہبی بھی رہنا چاہیے اور یورپ کو بھی, تو یہ بہت بڑا تضاد تھا اور یہ اب تک چلا رہتا ہے. اب تک ہمارے جو عام لوگ ہیں وہ اس کنفیوژن کا شکار ہے. کسی بھی عام نوجوان سے, آپ پڑھے لکھے نوجوان سے بات کیجئے, اس کے ہاں یہ کنفیوژن ضرور نظر آئے گا. وہ کیا کرے, وہ ماڈرن ہو, سیکولر ہو یا مذہبی بنے. تو یہ بھی اس کی جو جڑیں ہیں وہ ہمیں 19ویں صدی سے نظر آتی ہیں. چونکہ یہ ڈی کولونائزیشن نہیں ہوئی اس لیے یہ کنفیوژن جیسے 19ویں صدی میں تھا اب بھی موجود ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اس ڈی کولونائزیشن کو جاری اگر رکھیں گے اور اپنے متبادل بیانیے پیش کریں گے, حامی بیانیوں اور مزاحمتی بیانیوں دونوں سے آگے جا کر متبادل بیانی نہیں بنائیں گے تو یہ کنفیوژن بھی باقی رہے گا اور یہ جو کولونائزیشن ہے نہ صرف رہے گی بلکہ اس کا افرید مزید طاقتور بڑھتا جائے گا اور اس کی جو پنجے ہیں باہر کے علاوہ ہمارے اندر ہماری روحوں میں وہ بھی اسی طرح قائم رہیں گے. تو میں مزاحمتی بیانی کی بات کر رہا تھا. وہ سر سید کے زمانے میں ہی اودھ پنچ ایک اخبار جاری ہوا تھا. اس اخبار میں انہوں نے لکھنا شروع کیا. منشی سجاد حسین کا اخبار تھا اور اکبر الہ آبادی اس میں تھے, لکھتے تھے. شاعری کو انہوں نے ذریعہ بنایا. میں چند شعر آپ کو سناتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ وہ سر سید کا جو بیانیہ تھا اس کو سخت تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے. کئی طرح کے اشعار ہیں, چند ایک سنیے. کہتے ہیں کہ چھوڑ لٹریچر کو اپنی ہسٹری کو بھول جا, چھوڑ لٹریچر کو اپنی ہسٹری کو بھول جا, شیخ و مسجد سے تعلق ترک کر اسکول جا. ظاہر ہے مکتب جو شیخ اور مسجد ہے, مسجد کے ساتھ مکاتب ہوتے تھے. مفتی صاحب زیادہ جانتے ہیں کہ تمام جو پورا تعلیمی نظام تھا مسجد سے وابستہ تھا. شیخ و مسجد سے تعلق ترک کر اسکول جا, 4 دن کی زندگی ہے
कोफ से फायदा, खा डबल रोटी, कलर की कर, खुशी से फूल जा। और ज़ाहिर है कलर की जो था ये बहुत मामूली नहीं था अंग्रेजों के दौर में, ये हमें याद रखना चाहिए। और एक बात सर सैयद की यहाँ उनको तारीफ भी करनी चाहिए, जितना यहाँ जो तालीमी निज़ाम ज़ाहिर है एक तरह का नहीं था अंग्रेजों के ज़माने में, मतलब 2-3 सतह थी तालीमी निज़ाम की। एक तरफ कुछ प्राइवेट इदारे थे जो मजहबी इदारे थे, देवबंद जैसे, एक तरफ सरकारी HSM जैसे अंग्रेजी मीडियम खालिस इदारे थे, और तीसरी तरफ जो सरकारी इदारे थे। जितने सरकारी इदारे थे, सरकारी स्कूल थे, उनकी ग्रांट्स बहुत महदूद होती थी, बराए नाम होती थी। वहाँ वर्नैकुलर एजुकेशन जरूर थी, साथ अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती थी। तो वहाँ जो सरकारी स्कूल थे ये सिर्फ और सिर्फ जो इदारे कायम किए थे उनके लिए जो इंतजामी मशीनरी थी उसके लिए कायम किए गए थे। और जब यहाँ ये ओरिएंटल यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, ये पंजाब जिससे हम बैठे हैं, ये जब इसका डॉक्टर लाइटनर इसका वो आगाज कर रहे थे और उसके लिए फंड्स मांग रहे थे, सबसे ज्यादा जो मुखालफत हुई और कई आर्टिकल्स लिखे वो सर सैयद अहमद खान ने। उन्हें कहा कि ये ओरिएंटल यूनिवर्सिटी नहीं बननी चाहिए, अगर ओरिएंटल यूनिवर्सिटी बन गई तो इससे बड़ी इस कौम के खिलाफ साजिश नहीं होगी। वो कहते हैं कि अगर हमें मशरकी उलूम नहीं चाहिए, हमें मॉडर्न उलूम पढ़ने चाहिए, हमें मॉडर्न उलूम चाहिए। और ये उसमें एक अहम बात ये थी, बाजार तो ये सर सैयद जो थे वो मशरकी उलूम की मुखालफत कर रहे थे, लेकिन हकीकत ये कि सर सैयद ने उस जमाने में एक चीज जो उनके तजादात के अलावा एक जो सियासी तौर पर, वो सर सैयद के बारे में कहा जाता है कि ये फिक्री एतबार से बहुत मॉडर्न थे लेकिन सियासी एतबार से बहुत रजत पसंद थे, यानी कदामत पसंद थे, यानी वो सियासी कदामत पसंद थे। लेकिन उनकी इस राय में सियासी कदामत पसंदी नजर नहीं आती, बल्कि सियासी बालिग नजरी नजर आती है कि उन्होंने ये देख लिया था कि जितने जो कोलोनाइजर होता है उसकी सबसे बड़ी जो हिमायत उसको मिलती है वो मिलती है कदामत पसंद, मजहब पसंद तबके से। और खुद 1947 तक अंग्रेजों ने जिस तबके की सबसे ज्यादा उसकी की सरपरस्ती की वो यही कदामत पसंद तबका था। खुद सार्थर की किताब आई है न्यू कॉलोनियलिज्म पर, उसमें भी वो लिखते हैं कि जो ये कदामत पसंद कुव्वतें होती हैं वो सबसे ज्यादा कॉलोनियलिज्म का साथ दे रही होती हैं। और हमारे यहाँ देखिए कि न्यू कॉलोनियलिज्म में जो मुल्ला है वो सोशलिज्म के खिलाफ आता है, और उससे पहले जब सोमर साहब बता रहे थे जैसे 1920 में जो गवर्नर हाउस में जब लोग आए तो मुल्लाओं ने और वो सारे मजहबी लोग हैं जिन्होंने कहा, और ये फतवे देते हैं कि जो न्यू कॉलोनियलिज्म सार्थर की, यहाँ पाल सार्थर उनकी किताब, तो कदामत पसंद उनका सबसे ज्यादा। तो सर सैयद का ख्याल था कि अगर ओरिएंटल यूनिवर्सिटी कायम हुई तो यहाँ से जो तबका ताकतवर होगा वही कदामत पसंद तबका होगा। ये कदामत पसंद तबका ही जो है वो कॉलोनियलिज्म की बुनियाद का जो उसका सतून बनता है, सबसे बड़ा देता है। और आप देखिए कि खुद अंग्रेजों ने जो कॉलोनाइजेशन शुरू की थी, ये बहुत बड़ा यानी एक कंफ्यूजन उसका ये भी है, और मैं उस पर भी एक दो बातें जरूर करना चाहता हूँ। ये समझा जाता है कि अंग्रेजों के साथ हमारे यहाँ जदीदियत आई, मॉडर्निटी आई, सरमायादारियत आई, और उसके रेलवे की मिसाल देते हैं, दूसरी चीजों की मिसाल देते हैं, यूनिवर्सिटी आई वो देते हैं। लेकिन एक बात भूल जाते हैं कि जो रेलवे मसलन यहाँ आया, दादा भाई नौरोजी ने उस जमाने में जो पहले पारसी थे, और ये पहले पारसी थे और पहले हिंदुस्तानी थे जो उसके बने थे, मेंबर बने थे यूरोपियन पार्लियामेंट के, हिंदुस्तानी मेंबर बने थे पहले। उन्होंने लिखा, उन्हें कहा जी ये तो ठीक है कि आपने हमें रेलवे दे दी, हमें रेलवे चाहिए, लेकिन जिस तरह रेलवे दे रहे हैं ये नहीं चाहिए। उन्हें कहा कि एक तो सबसे ज्यादा महंगा रेलवे हमें दिया, अमेरिका को सबसे सस्ता रेलवे मिला, हिंदुस्तान को सबसे महंगा रेलवे मिला। उन्होंने कहा जी आपने टेक्नोलॉजी बनाई थी, आपने बेचनी थी, आपने हिंदुस्तान को बेच दी, लेकिन सबसे बड़ी महंगी बेची। और फिर उसने कहा कि उस रेलवे में आज तक हिंदुस्तानी इंजीनियर तो कोई नहीं है, आपने सिर्फ हिंदुस्तानी को कुल्ली रखा है या हिंदुस्तानियों को मामूली क्लर्क बनाया है। कोई ऐसा आपने बड़ा इदारा नहीं बनाया जहां टेक्नीशियन के लिए बनने के लिए इंजीनियर का बनाए, टेक्नीशियन बनाने के लिए बनाए। लेकिन यूरोप की जो अपनी मॉडर्नाइजेशन थी उसका कोई इदारा ना, कोई उससे यूनिवर्सिटी, वहां की तमाम यूनिवर्सिटियां थी वो बुनियादी रिसर्च यूनिवर्सिटियां थी, और यहाँ जो यूनिवर्सिटियां बनाई गई रिसर्च उनमें बहुत मामूली था, वो तदरीसी यूनिवर्सिटियां थी। तो ये मतलब जो रेलवे हो, यूनिवर्सिटियां हो, ये बुनियादी तौर पर उसकी हम कहने चाहिए मिमिक्री थी, नकल थी, एक मुज़िक नकल थी उनकी जो वहां की मॉडर्नाइजेशन। तो हमारे यहाँ जो यूरोपियन मॉडर्नाइजेशन आई है ये बिल्कुल अधूरी और मसक़शुदा मॉडर्नाइजेशन है, और उसी के नतीजे कंफ्यूजन है। चुनाचे हम दरमियान में हैं ना, मतलब कभी इस तरफ जाते हैं कभी उस तरफ जाते हैं।
ہم اس طرح نہ پورے ماڈرن ہیں اور نہ وہ پچھلے جو پہلے تھے، ہم پہلے جیسے نہیں رہے اور جو نئے بھی نہیں بن سکے، اور وہ اب اس وقت سے اب تک چلا تھا، اور اس میں جو بڑا ساتھ دیا وہ قدامت پسند قوتوں نے دیا۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر برطانیہ وہاں جاگیرداری نظام ختم ہو گیا اور اس کی جگہ انڈسٹریلائزیشن شروع ہوئی، ہندوستان میں سب سے زیادہ جو امپاور کیا گیا وہ جاگیردار طبقے کو کیا گیا۔ ہندوستان نے، بھارت نے اس سے جان چھڑا لی، ہم نے نہیں چھڑائی، اور ہمارے بہت سے مسائل کا بہرحال اس کا ایک تعلق اس طاقتور جاگیر طبقے کے ساتھ ہے جس کی سرپرستی جو تھی انگریزوں نے اس زمانے میں بہرحال کی۔ اب اس کے بعد میں آتا ہوں اکبر الہآبادی کا، کہ انہوں نے ایک اس زمانے میں جو مزاحمتی بیانیہ دیا اور حامی بیانیے کے مقابلے میں، نہ تو دو میں نے شعر سنائے تھے، نہ تو انگریز بنے، اس کی ذکر آتا، نہ تو انگریز بنے ہم نہ مسلمان رہے، نہ تو انگریز بنے ہم نہ مسلمان رہے، عمر سب مفت میں کھویا کیے نادان رہے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز آئی تھی جس کا میں کرنا چاہوں گا، کہ جب جو اس کنفیوژن کا ذکر کیا ہے، اس کنفیوژن کو آپ ایک اور بھی جس کو ہم نفسیات کی اصطلاح میں ایمبیولنس کہتے ہیں، دو جذبیت کہتے ہیں، کہ نفرت اور محبت کا رویہ۔ آپ یہ دیکھیے کہ 19ویں صدی کے بعد سے لے کر اس 21ویں صدی تک ہمارے ہاں سماجی سطح پر خود ہماری اپنی آئیڈینٹی کے سلسلے میں، یورپ کے سلسلے میں، جدیدیت کے سلسلے میں، انڈسٹریلائزیشن کے سلسلے میں، یہ دونوں رویے آپ کو بیک وقت ملیں گے، نفرت کا رویہ بھی، محبت کے رویہ بھی، کشش کا بھی اور گریز کا بھی۔ اور یہ جو صورتحال ہوتی ہے یہ بہت خطرناک ہوتی ہے، کہ آپ جب تک ایک ایمبیولنس رویے میں رہتے ہیں آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، جب تک آپ اس سے نکلیں گے نہیں، فیصلہ نہیں کریں گے۔ تو وہ جو اکبر کہتے ہیں کہ نہ تو انگریز بنے ہم نہ مسلمان رہے، تو یہ ایک ایمبیولنس تھی کہ ہم انگریزوں کی طرف بھی کشش رکھتے تھے اور مسلمانی کی طرف بھی، آپ بھی امریکہ کی طرف بھی کشش رکھتے ہیں، یورپ کی طرف بھی کشش رکھتے ہیں، ان کے علوم کی طرف بھی کشش رکھتے ہیں، اور خود اپنی طرف بھی کشش رکھتے ہیں۔ تو یہ جو ایمبیولنس تھی، دو جذبیت تھی، اس سے اور اس کنفیوژن سے ہم اب تک آزاد نہیں ہوئے۔ اب اکبر کے علاوہ بعد میں علامہ اقبال نے بھی اور کچھ کسی حد تک حالی نے بھی اردو میں یہ مزاحمتی بیانیے جاری رکھے، یعنی ایک طرف حامی بیانیے تھے، دوسری طرف مزاحمتی بیانیے تھے، مغرب کو برا بھلا بھی کہا جا رہا تھا، ان کی استعماری پالیسیوں کے خلاف بھی لکھا جا رہا تھا، لیکن یہ دونوں بیانیے جو میں اپنے مطالعے کے حد تک پہنچا ہوں، یہ دونوں بیانیے ہماری ڈی کولونائزیشن کو مکمل نہیں کرتے، ہماری ایمینسیپیشن اور ہماری آزادی کو مکمل نہیں کرتے۔ حامی بیانیوں کے ذریعے بھی ہم ان کی مدد کرتے ہیں، اور مزاحمتی بیانیے بالآخر ان کی حمایت اور مدد میں جاتے ہیں، کہ مزاحمت صرف ان باتوں پر ہوتی ہے جن باتوں کا آغاز وہ کرتے ہیں، انیشیٹر وہ ہوتے ہیں، وہ انیشیٹ کرتے ہیں، اور ہم صرف رد عمل۔ اور نفسیات والے یہ بہت بہتر جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص، گروہ یا قوم رد عمل کی زندگی میں جیتا ہے مسلسل، تو اس کے یہاں کوئی کریٹیوٹی نہیں ہوتی، وہ ایک جذباتی، الجھا ہوا اور ہر وقت بے چین اور اپنی اس اصل اور اپنی اس کریٹیوٹی سے ہمیشہ دور رہتا ہے، اور وہ مجموعی طور پر ہمارے یہاں نظر آتی ہے، سوائے چند ایک لوگ جو ان چیزوں سارا کا علم رکھتے ہیں اور وہ اپنی ایک ذاتی سطح پر ایمانسیپیشن کو مکمل کرتے ہیں اور ایک علم کی کریشن میں مدد دیتے ہیں۔ تو جب تک ہم ان دونوں سے نہیں نکلتے اور متبادل بیانی کی طرف نہیں جاتے، ہماری ڈیکولونائزیشن نہیں ہو سکتی۔ اب آخری سوال، بہت لمبی گفتگو ہو گئی ہے، کہ متبادل بیانیہ ہے کیا، اس کی چند باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، ویسے تو جس وقت نوآبادیات شروع ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی کہیں نہ کہیں متبادل بیانیہ کا کچھ خاکہ ابھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ لکھنے والے ایسے ہوتے ہیں جو کچھ نہ کچھ رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ابتدائی لیکن وہ خاکی کی سطح پر ہوتا ہے، معمولی ایک اشارے کی سطح پر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ناول کا آغاز مغرب سے ہوا، اس کے اثر سے ہوا، اور ہمارے جو پہلے ناول نگار تھے ڈپٹی نذیر احمد تھے، اور انہوں نے سارے جو ناول لکھے، ابتدائی ناول لکھے، وہ اسکولوں کے لیے لکھے۔ جو نیا ایک ورنیکولر ایجوکیشن شروع ہوئی اس کے لیے نصابات نہیں تھے، تو اس زمانے میں ایک اعلان ہوا تھا، پرائز لٹریچر کا اعلان ہوا تھا، اور اس اعلان کے تحت اس کے جواب میں ڈپٹی نذیر احمد نے اپنے دونوں ناول لکھے، میراث العروس بھی اور دوسرا ناول توبۃ النصوح بھی۔ اب یہ بچوں کے لیے لکھے گئے تاکہ بچے پڑھیں اور اسکولوں میں ان کو پڑھائے جائیں، اور میں نے اس کتاب میں اس ناول کا پوری ڈیٹیل سے اس کی ساری تفصیل اس کی دی گئی ہے کہ کیسے
जो मुसलमान का तस्वुर W.W. हंटर ने अपनी किताब में आवर इंडियन मुसलमान में लिखा है कि हमें वो मुसलमान बहुत सूट करते हैं जो सुबह उठते हैं, मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वापस आ जाते हैं, दोपहर को जाते हैं, शाम को जाते हैं, घर में आ जाते हैं, यानी मस्जिद और घर के दरमियान उनकी मूवमेंट रहती है। वो हमें 1857 के बाद उन्होंने कहा हमारे लिए वो सबसे ज्यादा मुसलमान है। यही तस्वुर, इसी मुसलमान का तस्वुर डिप्टी नजीर अहमद के नावल तौबत व नसूह में मिलता है। वो नसूह जो है, जिन्होंने नावल पढ़ा है वो इसकी तायद करेंगे कि वो नसूह वही है, पहले औतरक जिंदगी गुजारता है, हैजे में मुब्तला होता है, तौबा करता है और यही करता है, मस्जिद और घर तक जाता है और फिर सारे घर की इस्लाह करता है। तो नसूह बड़ी हद तक हामी बयानिए की एक मुजस्सम मिसाल है और उसका असर सबसे ज्यादा हुआ। कोई हमारा बच्चा नहीं ऐसा होगा जिसने ये नाम ना सुना हो, ये नावल ना पढ़ा हो। हमारे ज़हनों में नसूह का एक प्रोटोटाइप लाजमन बन जाता है और हम उसके तहत फिर लोगों को और दुनिया को देखते हैं। लेकिन उसी नावल में एक मिसाल है, उसकी मुतबादिल बयानी की एक छोटी सी मिसाल है और वो उसका करैक्टर है कलीम। कलीम जो है वो नसूह का बेटा है, बड़ा बेटा है। बाकी सारे नसूह के ताबे फरमान बन जाते हैं। कलीम वाहिद एक उसका किरदार है जो इनकार करता है। और ये 1869 में नावल लिखा गया था। उस जमाने में कलीम कहता है कि मैं बालिग हो गया हूँ, मैं अपनी राय रखता हूँ, आप मेरे जिम्मेदार नहीं हैं, मैं अपने गुनाह सवाब का खुद जिम्मेदार हूँ, मैं अपने। और ये बिल्कुल एक मॉडर्न आदमी का रवैया था, ये बगावत थी। दूसरे लफ्जों में डिप्टी नजीर, हम ये कहते हैं कि बाज का जो किरदार होते हैं वो लिखने वाले की जो इख्तियार और दस्तरस है उससे बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उसके लाशऊरी असबाब होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि एक सतह पर जो नजीर अहमद थे वो हामी बयानिया तश्कील दे रहे थे, लेकिन उनके लाशऊर में कशमकश थी कि वो इसको कबूल नहीं करना चाहते। वो बज़ाहिर कलीम को एक मरदूद और एक यानी नापसंदीदा किरदार बनाकर पेश करते हैं, लेकिन खुद ब खुद वो एक ऐसा बागी किरदार जो अपने आप को असर्ट करता है, अपनी राय को, अपनी शख्सियत को, अपनी इनफरादियत को। और सबसे अहम बात यह कि उसने इनफरादियत का जो तस्वुर है वो खुद यहाँ की मट्टी से अखज़ किया है। उसने कोई जदीद तालीम हासिल नहीं की थी। उसके जब घर को जलाया जाता है, यानी उस नावल में ये है, वो कहता है, नसूह कहता है कि ये क्यों नहीं मेरा काम है, उसकी बगावत का सबब क्या है। वो बार बार मैं जाता हूँ, वो कहता है, फिर उसके कमरे भी जब जाता है, कमरे में देखता है, वो कहता है इसके अब मुझे पता चल गया है कि ये किताबें जो पढ़ी हैं ये किताबें इसकी बगावत का बायस है। अगर ये किताबें जला दी जाएं तो नसूह ठीक हो जाएगा। चुनांचे वो सारी किताबें इकट्ठी करता है और उनको आग लगा देता है। और उसके बारे में सीएम ने लिखा कि उर्दू अदब की तारीख में इससे ज्यादा भयानक वाकया और कोई नहीं है कि जब उसकी किताबों को जलाया जाता है। ये पहली दफा उर्दू अदब में एक वाकया आया, किताबों को जलाया गया। उसमें कोई किताब मगरबी अदब की नहीं है, सारी किताबें मशरकी हैं। उनमें बहार दानिश है, कुछ और है, नजीर का कुलियात है, आतिश का है, फलां फलां है, कई किताबें हैं, सादी की गुलिस्तान है। इसका मतलब ये था कि उन उलूम में भी ये ताकत मौजूद थी जो इनफरादियत और अपनी आज़ादी को असर्ट करने के एक दे सकती थी। अब ये किरदार जो है ये एक मुतबादिल बयानिया कि उन्होंने बिल्कुल लाशऊरी तौर पर एक मुतबादिल बयानी का खाका उभारा, एक जो अपनी आज़ादी का, अपनी इनफरादियत का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अपनी जान तक दे देता है। वो बज़ाहिर नापसंदीदा किरदार है, लेकिन हकीकतन उस नावल का सबसे बड़ा किरदार और एक बड़ी अलामत है उस मुतबादिल बयानी की एक सतह। तो इसलिए मुतबादिल बयानी आगे भी हम देखते हैं कि बहुत से आए हैं, नावल लिखे गए, फिक्शन लिखा गया, शायरी लिखी गई, और इकबाल के यहाँ सबसे ज्यादा चीजें आई और तरक्की पसंदों के यहाँ ये मुतबादिल बयानी की कुछ शक्लें आई। लेकिन इसके बावजूद जिसको मुतबादिल बयानिया कहते हैं वो मुकम्मल शक्ल में अब तक नहीं आया। मैं उसके चंद निकात आखिर में बयान करना चाहता हूँ कि जिसको हम मुतबादिल बयानिया कहते हैं वो क्या होता है और वो कैसे दूसरे बयानियों से मुख्तलिफ होता है। सबसे पहली बात यह कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, मैं गुफ्तगू इसी पे खत्म करूंगा, मुतबादिल बयानिया किसी खास बयानिया का मुतबादिल नहीं है, खुद बयानिया का मुतबादिल है कि बयानिया तश्कील देने की जो सरचश्मा है उस तक पहुंचने की कोशिश है। यानी ये मुतबादिल बयानिया किसी दूसरे के बनाए हुए उसका जवाब नहीं है, ये काउंटर नैरेटिव नहीं है, उसको आप काउंटर करें, उसको आप गलत साबित करें, ये किसी को गलत नहीं साबित करता, बल्कि अपनी जो क्रिएटिविटी आदमी के अंदर है, जो किसी कौम के अंदर अपनी ओरिजिनल क्रिएटिविटी है, जो उसकी जो इंडिजिनस क्रिएटिविटी है, उस तक पहुंचने और वहां ये तय करने कि हमारे हकीकी मसाइल क्या हैं, हमारे हकीकी इश्यूज क्या हैं, उनको यानी अपने मुकम्मल ज़हनी वसाइल
پر انحصار کرنا، اپنے مقاصد کا تعین خود کرنا، اور تیسری چیز اپنی زبان میں بیان کرنا۔ متبادل بیانیے کا تعلق ایک طرف حقیقی جو کریٹیوٹی، مقامی کریٹیوٹی، پرسنل کریٹیوٹی ایک طرف اس کے ساتھ ہے، اور دوسری طرف اس کریٹیوٹی کو ظاہر کرنے کے لیے جو اپنے وسائل ہیں، جو میرے اپنے ذہنی ریسورسز ہیں، خالص اپنے مقامی جو کلچرل ریسورسز ہیں، ان کو بروئے کار لانا اور اپنی ہی زبان کو پیش کرنا۔ متبادل بیانیہ کبھی بھی یہ کوشش کی گئی، جیسے دا امپائر رائٹس بیک بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے مصنفین نے لکھا ہے کہ جناب جب افریقہ کے لوگ، انڈیا کے لوگ انگریزی میں لکھتے ہیں تو ایک طرح سے انگریزی زبان میں مداخلت کرتے ہیں، اس کو اپراپریٹ کرتے ہیں، اپنا جو اظہار ہے انگریزی میں کرتے ہیں، تو اس جو مرکز کی زبان ہے اس کو چیلنج کرتے ہیں، تو ایک طرح سے متبادل بیانیہ، یہ بالکل غلط تصور ہے۔ متبادل بیانیہ کبھی بھی انگریزی میں نہیں لکھا جا سکتا، اس لیے کہ جب آپ انگریزی میں لکھتے ہیں تو انگریزی کا ایک کردار یا امیج مزید طاقتور ہوتا ہے کہ انگریزی اپنے خلاف بھی فیصلہ سننے، انگریزی اپنے خلاف استغاثہ سننے اور وضع کرنے کی اہلیت کا مظاہرہ کر سکتی ہے، تمہاری زبانیں نہیں کر سکتی، تو انگریزی کا کردار ایک اور طرح سے مضبوط ہوتا ہے۔ تو متبادل ریزسٹنس کا بیانیہ اس میں آ سکتا ہے، حامی بیانیہ آ سکتا ہے، لیکن متبادل بیانیہ لازماً اپنی زبان میں۔ آپ انگریزی میں علمی مقالات لکھ سکتے ہیں، لیکن اپنی روح کی کہانی اگر کسی کو لکھنی ہے، اپنے اوپر گزرنے والی صوفیانہ واردات ہو، کریٹو واردات ہو، دنیا کا کوئی آدمی آج تک کام نہیں ہوا جو دوسری زبانوں میں لکھ سکے۔ ابھی پچھلے وقاص خواجہ انگریزی شاعری میں کرتے ہوئے انہیں مدت گزر گئی، وہ انٹرویو میں کہتے ہیں کہ ہمیں انگریزوں نے اب تک قبول نہیں کیا، اتنی کتابیں آ گئی، اب تک ہمیں وہ مارجنلائز کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کرتے ہیں، اس کا وہ تعصب نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اس کریٹیوٹی کا مظاہرہ ان کی زبان میں کر ہی نہیں سکتے۔ آپ یہ جانتے ہیں، جو میں نے شروع میں کہا تھا، ہم کہانیوں کے ذریعے دنیا کو سمجھتے ہیں، تو دنیا کو سمجھنے کا دوسرا ذریعہ ہمارے لفظ ہوتے ہیں۔ ہمارے جو بچپن میں ہم نے جو زبان سنی ہے، اور ایک لفظ جو ہوتا ہے، ایک لفظ کے اندر پوری کائنات ہوتی ہے، اس کے اندر اتنے کونوٹیشنز ہوتے ہیں، کلچرل کوڈز ہوتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ کتنی جلدی اس پہلی زبان کو، ان کلچرل کوڈز کو اختیار کر لیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک بچہ جو ہے پہلی زبان کو بغیر کسی گرامر کے چند مہینوں میں سیکھ جاتا ہے، لیکن دوسری زبان کو آپ عمر لگا دیں، آدمی سیکنڈری لینگویج کے لیے نہیں بنا۔ وہ ایک صلاحیت ہے، آپ 10 زبانیں سیکھ لیں گے، لیکن ایک زبان ہوگی جس میں آپ اپنے تمام، ایک ابھی کتاب ہے جس میں جو ایک پارسی جو ہمارے تھے یہاں چیٹر جی جو پرنسپل تھے اور پنجاب یونیورسٹی کے، انہوں نے ایک دی تھی 1908 میں غالباً ایک تقریر کی تھی، جو جلسہ تھا اس کا سالانہ کنوکیشن تھا، اس میں بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی، انہوں نے کہا ممکن ہی نہیں ہے، وہ بنگالی تھا، کہ آپ اپنی مادری، انہوں نے کہا کہ انگریزی آپ لکھیں، انگریزی پڑھیں، لیکن اگر آپ نے اپنی ثقافتی روح کو، اپنی کلچرل روٹس کو بیان کرنا ہے اور ان کے ساتھ وابستہ رہنا ہے، تو اپنی زبان کے علاوہ کوئی ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا متبادل بیانیہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی زبان میں کے بغیر لکھ سکیں۔ آپ دوسروں کو اپنی بات سمجھا سکتے ہیں ان کی زبان میں، لیکن متبادل بیانیہ کبھی بھی دوسری زبان میں نہیں ہو سکتا۔ اور اسی کے ذریعے متبادل بیانیہ جو ہوتا ہے وہ ایک طرح کی تہذیبی بازیافت کرتا ہے۔ یہ بالکل آخری پوائنٹ ہے، بار بار کہہ رہا ہوں کہ متبادل بیانیہ ایک طرح سے جو تہذیبی ایلینیشن، یہ بیگانگی ہے، اس کو ختم کرتا ہے۔ اگر آپ دوسروں کی زبان بولتے ہیں، دوسروں کے بیانیے پڑھتے ہیں، ان کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں، تو لازماً اپنے ثقافت میں آپ ایلینیشن کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ ممکن ہے 2-4 لوگوں میں اپنے آپ کو بہت سمجھیں اپنائیت کے ساتھ، لیکن مجموعی طور پر آپ بیگانگی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اس بیگانگی سے نکلنے کے لیے آپ کو تہذیبی بازیافت چاہیے، تو وہ بھی صرف اپنی زبان کی مدد سے ہو سکتی ہے۔ لیکن آخری یہ کہ ہمیں فرق کرنا چاہیے تہذیبی بازیافت، جس کے شاہ زیب نے بھی اشارہ کیا، اور احیاء۔ ہم اکثر ان دونوں میں فرق نہیں کر سکتے۔ ہم پرانے کو سامنے کرنے کے لیے اکثر اس کا احیاء کر بیٹھتے ہیں۔ ہمیں احیاء نہیں چاہیے، ہمیں اپنے کلچر کو ریکلیم کرنا ہے، ہم نے اپنے کلچر کو ریوائیو نہیں کرنا، اس لیے کہ اصول کے خلاف ہے۔ جو گزر گیا، جو پانی کی لہر گزر گئی، وہ دوبارہ نہیں آ سکتی۔ جو ماضی گزر گیا کتنا، وہ نہیں آ سکتا۔ شبلی نے ایک دفعہ ایک تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ دوسری قوموں کی ترقی یہ ہے کہ وہ آگے 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 ہمیشہ بڑھتی جائے، اور مسلمانوں کی ترقی یہ ہے، ان کی ترقی کا بنیادی اصول یہ کہ وہ پیچھے چلتے چلتے وہاں خلافت راشدہ تک، اس کے پیریڈ تک پہنچ جائے۔
تو اس کا بہت سخت نوٹس لیا سر سید احمد خان نے. انہوں نے کہا کہ یہ تاریخی اصول کے خلاف ہے کہ آپ زمانہ حال میں رہتے ہوئے پیچھے چلتے جائیں اور اس تک نہیں پہنچ سکتے. چلتے ہوئے آگے جا سکتے ہیں، یہ تاریخ کا بنیادی اصول ہے، پیچھے نہیں جا سکتے. تو اس لیے ہمارے یہاں جو احیاء ہے، وہ جو شبلی نے کہا کہ ہماری ترقی کی انتہا اور کلائمیکس یہ کہ پیچھے چلتے چلتے وہاں تک پہنچ جائیں، یہ احیاء ہے. تو متبادل بیانیہ احیاء کا قائل نہیں ہے، وہ بازیافت کا قائل ہے کہ اپنی کلچرل روٹس کو برقرار رکھتے ہوئے، لیکن اس کو جب تک آپ نئے زمانے میں بامانی نہیں بناتے، نئے زمانے کے معنی اور جو پرانے آپ کے جو کلچرل ویلیوز ہیں، ویلیوز سے بھی بڑھ کر جو کلچرل تصور کائنات ہے، جو کلچرل ورلڈ ویو ہے، اگر اس کو نئے زمانے میں ہم آہنگ نہیں کرتے تو پھر آپ بازیافت نہیں کرتے. اردو میں اس کی ہمارے یہاں سب سے بڑی مثال انتظار حسین ہے. انتظار حسین کا پورا جو فکشن ہے وہ تہذیبی بازیافت کی، کہ وہ پرانے تمام سامی اور مشرق کا انہوں نے سب کو، یعنی وہ اردو کے واحد آدمی ہیں جو اسرائیل کا ذکر بھی، اسرائیل کی ہجرت کا ذکر بھی، اسرائیل کی روایات کا ذکر بھی اردو میں لاتے ہیں، اور اس کی ایک ڈسپلیسمنٹ کے طور پر کہ کیسے وہ ڈسپلیس ہوئے، ہماری ڈسپلیسمنٹ اور ان کی ڈسپلیسمنٹ میں کیا فرق ہے. تو ایک کلچر کا وسیع تصور قائم رکھتے ہوئے، نہ کسی ایک عہد کو مثالی بناتے ہوئے، اس کو نئے زمانے کے نئے سوالات سے ہم آہنگ کرنا، یہ اگر یہ نہیں ہوتا تو وہ متبادل بیانیہ نہیں ہے. بہت شکریہ.